ہفتے کی صبح سویرے سویرے ہی ہمارا قافلہ شیوا گاؤں کی طرف روانہ ہوا۔ 5 بڑی بسوں کے علاوہ 2 ویگنیں اور 4 کاریں بھی تھیں۔ 3 بسوں میں عورتیں سوار تھیں۔ نوجوان لڑکے بسوں کی چھتوں پر بیٹھے بیٹھے ڈھول کی تھاپ پر شہنائی کی سریلی آواز پر تھرک رہے تھے۔ لڑکیوں کی بسوں میں بھی ڈھولک کی آواز کے ساتھ نوجوان لڑکیوں کی تالیوں کی آواز ایک تسلسل سے سنائی دے رہی تھی۔ کچھ سریلی اور کچھ بے سری آوازیں بھی گیتوں کی شکل میں بلند ہو رہی تھیں۔ اویس کے تمام دوست ایک ہی ویگن میں بیٹھے تھے۔ سوابی شہر سے گزرتے ہوئے ہم 8:30 بجے کے قریب شیوا پہنچ گئے تھے۔ شیوا سوابی سے قریباً 20-22 کلومیٹر دور ہے اور کافی بڑا گاؤں ہے، بلکہ اسے شہر کہنا ہی مناسب ہوگا۔ پٹھانوں نے اپنے روایتی مہمان نوازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بارات کے لیے بہت اچھا انتظام کیا ہوا تھا۔ سب سے پہلے مہمانوں کی تواضع موسم کی مناسبت سے ٹھنڈے مشروبات سے کی گئی اور اس کے بعد نکاح پڑھایا گیا۔ نکاح کے اختتام پر کھانے کو بندوبست کیا گیا تھا۔ پرتکلف کھانے کے بعد رخصتی ہونا تھی، مگر اس سے پہلے دلہن والوں نے ایک چھوٹی سی شرط رکھ دی کہ رخصتی اس وقت ہوگی جب دولہا یا اس کے دوستوں میں سے کوئی فائر کے ذریعے مطلوبہ ہدف کو نشانہ بنائے گا۔ اویس کے دوستوں نے بڑی خوشی سے یہ شرط قبول کر لی اور میدان میں اتر آئے۔ گاؤں کے نزدیک ہی ایک چھوٹی سی پہاڑی موجود تھی۔ دلہن والے بارات کو لے کر پہنچ گئے تھے۔ گو نصیب خان جوان لڑکوں کو منع کرتا رہا کہ یہ طریقہ پٹھانوں میں رائج ہے، پنجاب میں اس کا کوئی تصور نہیں، مگر جوان ان کی کہاں سننے والے تھے۔ سب سے زیادہ پرجوش اس کا سگا بھتیجا تھا جو اویس ہی کا ہم عمر تھا۔ لگتا تھا ارم کی شادی سے اسے کوئی خاص تکلیف پہنچی تھی اور اب اس کا کچھ نہ کچھ تدراک وہ بارات کی بے عزتی کر کے چکانا چاہتا تھا۔ پہاڑی کی بنیاد میں آس پاس کی زمین سے تھوڑی اوبری ہوئی جگہ پر ایک مربع فٹ کا ایک شیشہ لگایا گیا اور قریباً 300 میٹر دور سے اسے نشانہ بنانا تھا۔ اس شیشے کو ہٹ کرنے کے لیے آپ لوگوں کے پاس 10 گولیاں ہیں۔ رحمت خان نے فخریہ انداز میں ایک کلیشنکوف دولہا کی طرف بڑھائی۔ آپ خود فائر کرنا چاہیں یا آپ کا کوئی دوست اپنی مہارت کا ثبوت دینا چاہے، یہ آپ پر منحصر ہے، لیکن اگر 10 گولیوں میں نشانہ نہ بنا سکے تو پھر دلہن لینے کے لیے آپ کو کل آنا پڑے گا، اور یہ ہماری روایت ہے۔ نہیں، یہ روایت ہماری پنجابی بھائیوں پر لاگو نہیں ہوتی۔ نصیب خان نے جلدی سے اپنے بھتیجے کی تردید کی۔ چچا جان، روایت تو روایت ہوتی ہے اور لڑکے والوں کے لیے لڑکی کے خاندان کی روایات کا پاس کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اویس کا والد جلدی سے بولا، ہاں مگر کوئی ایسی روایت ہو جس پر عمل بھی کیا جا سکے۔ ہمارے جوان ہتھیاروں سے ذرا دور ہی رہتے ہیں، حالانکہ ہتھیار مرد کا زیور ہے۔ یقین مانو اگر میں اپنے گاؤں کی کوئی لڑکی بلا لوں تو 10 گولیوں میں تو وہ بھی اس شیشے کو نشانہ بنا لے گی۔ رحمت خان، غلط بات، مہمانوں سے ایسے بات نہیں کرتے۔ نصیب خان نے اپنے بھتیجے کو ڈانٹا۔ چچا جان، مردوں سے مردانگی کی توقع ہی کی جا سکتی ہے۔ رحمت خان نے نصیب خان کی بات کو اہمیت نہیں دی تھی۔ اویس نے بے بسی سے دائیں بائیں دیکھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ فائر کی الف بے سے بھی واقف نہیں ہے۔ ہمارے باقی دوست بھی اس معاملے میں کورے تھے، لیکن رحمت خان کی بات ایسی نہیں تھی کہ ہمیں غصہ نہ آتا۔ اویس نے سر جھٹکتے ہوئے کلاشنکوف پکڑی، نشانہ لگانے کی جگہ کی طرف بڑھا۔ 1 منٹ اویس، میں اس رکنے کا اشارہ کر کے رحمت خان کی طرف متوجہ ہوا۔ رحمت خان، کیا اچھی نشانہ بازی کا مظاہرہ ہی مردانگی کی علامت ہے؟ اس نے استضاحی انداز میں کہا۔ ہمارے ہاں تو ہے۔ میں نے پوچھا، مطلب جو آپ سے اچھا نشانہ باز ہوگا وہ آپ سے بہتر مرد ہوگا؟ بے شک، مگر آپ لوگوں میں یقیناً کوئی ایسا نہیں ہے جو مجھ سے اچھا تو کیا صرف مرد ہونے کا ثبوت ہی دے دے۔ اس کی بات پر ہمیں تو کیا نصیب خان کو بھی غصہ آ گیا تھا۔ رحمت خان، تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ چلو کوئی نشانہ بازی نہیں ہوگی۔ بیٹی کا باپ میں ہوں اور میں اپنی بیٹی کے لیے کوئی ایسی شرط ضروری نہیں سمجھتا۔ چچا جان، آپ کی بیٹی ہماری بھی کچھ لگتی ہے اور اس کے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہے کہ ہم اپنی روایات دور جھٹکنے پر مجبور ہو جائیں۔ بدتمیز! نصیب خان غصے میں اس کی طرف بڑھا، مگر میں نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ 1 منٹ چچا جان، آپ غصہ نہ ہو، میں مسئلہ حل کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے اویس کے ہاتھ سے کلاشنکوف لے کر، رحمت خان، اب جب کہ آپ نے ہمیں مردانگی کا ثبوت دینے پر مجبور کر ہی دیا ہے تو ذرا اس شیشے کے دائیں بائیں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر 2 شیشے اور بھی رکھ دیں۔ اس نے استضاحیہ لہجے میں پوچھا، تو آپ 10 گولیوں سے 3 شیشوں کو نشانہ بنائیں گے؟ میں مصر ہوا۔ آپ شیشے تو لگوائیں۔ اس نے اپنے ایک دوست کو 2 شیشے دے کر ہدف کی طرف دوڑا دیا۔ بارات میں موجود لوگوں میں جوش کی لہر دوڑ گئی تھی، کیونکہ اب بات عام روایت سے ہٹ کر چیلنج کی طرف پھر گئی تھی۔ اویس کی آنکھوں میں اضطراب ہلکورے لے رہا تھا، اور کیوں نہ ہوتا کہ اس کی دلہن کا معاملہ تھا۔ وہ لڑکی جو جانے کب سے اس کے خوابوں میں بسی ہوئی تھی، ایک فرسودہ روایت کی وجہ سے اس کے ملنے میں 24 گھنٹے کی تاخیر ہونے والی تھی۔ گو وہ میرے بارے میں جانتا تھا کہ فوجی ہونے کے ناطے میں رائفل کے استعمال سے اچھی طرح واقف ہوں گا، مگر پھر بھی اتنی دور سے چھوٹے سے شیشے کو نشانہ بنانا اسے نہایت مشکل نظر آ رہا تھا۔ اس لڑکے کے واپس آتے ہی میں نے کلاشنکوف کی میگزین اتار کر میگزین میں بھری تمام گولیاں باہر نکالیں اور پھر رحمت خان کی طرف 5 گولیاں پھینک کر میں نے باقی کی 5 گولیاں میگزین میں بھر لیں۔
तो आप 5 गोलियों से 3 शीशों को निशाना बनाएंगे? रहमत खान ने तंजिया लहजे में पूछा। नहीं, मैंने नफी में सर हिलाया। 2 गोलियां सिर्फ कलाशनकोव को जांचने के लिए हैं, इसलिए पहली 2 गोलियां मैं किसी पत्थर पर फायर करूंगा। जब मर्द होने की निशानदही ही दुरुस्त निशाना लगाना है तो फिर किसी गोली को खता नहीं जाना चाहिए। दोस्त, बढ़ के मारना बहुत आसान है। इस मर्तबा रहमत खान के लहजे में पहले वाला इस्तजाहिया अंसर गायब हो चुका था, लेकिन यहाँ से 3 गोलियों पर 3 शीशे तोड़ना नामुमकिन है। यह मेरा दर्द सर है, कहकर मैं जमीन पर बैठ गया था। अच्छा, अगर आपने 3 गोलियों में एक भी दुरुस्त निशाना लगा लिया तो अगर तीनों हिट न हुई तो हम खाली हाथ जाएंगे। मैंने उसकी बात पूरी नहीं होने दी थी। ज़ीशान, अवैस ने घबराहट भरे लहजे में मुझे पुकारा। मैं पूरे एतमाद लहजे में बोला, फिक्र मत करो अवैस, आज मैं अपनी बहन को लेकर ही जाऊंगा। मेरी बात ने नसीब खान और इर्द गिर्द मौजूद उसके काफी रिश्तेदारों के चेहरों पर फखरिया मुस्कुराहट बखेर दी थी। अगर मेरी अपनी राइफल होती तो यह हदफ नहायत आसान था, मगर किसी दूसरे की राइफल से हदफ को निशाना बनाना नहायत मुश्किल होता है। 300 गज का फासला एक स्नाइपर के लिए न होने के बराबर है, लेकिन राइफल निशानाबाजी में बहुत अहम किरदार अदा करती है। यहाँ कारीन की मालूमात के लिए बताता चलूं कि अच्छी निशानाबाजी एक मुकम्मल साइंस है। इसमें जहाँ एक फायरर को बहुत सी बातों का ख्याल रखना पड़ता है, वहीं हथियार की अहमियत भी अपनी जगह मुसल्लम है। आर्मी में किसी भी फायरिंग मुकाबले या आम रूटीन की फायरिंग से पहले जवान अपने हथियार को सिफर करते हैं। सिफर करने से मुराद हथियार को एडजस्ट करना होता है ताकि गोलियां सही निशाने पर लग सकें। इस मामले में स्नाइपर तो बहुत ज्यादा मोहतात होते हैं। एक स्नाइपर कभी भी अपनी राइफल दूसरे को इस्तेमाल के लिए नहीं देता। यकीनन एक अच्छे निशानाबाज के लिए मेरी पोजीशन का अंदाजा लगाना कोई मुश्किल नहीं होगा। खैर, मुझे अपने तजुर्बे पर भरोसा था। मैंने 100 गज दूर पड़े एक छोटे से पत्थर पर निशाना बांधा और सांस रोकते हुए ट्रैगर दबा दिया। गोली पत्थर के दाएं कोने पर लगी थी और इस वजह से पत्थर 1 गज बाएं जा पड़ा था। गोया कलाशनकोव दाएं मार कर रही थी। मैंने दोबारा उसी पत्थर के बाएं कोने पर निशाना बांधा। इस मर्तबा गोली पत्थर के दरमियान में लगी और पत्थर 2 टुकड़ों में फट गया। मैंने पीछे मुड़कर रहमत खान की आंखों में आंखें डालकर कहा, पहले दाएं तरफ वाला शीशा, फिर दरमियानी और आखिर में बायां, और सामने मुड़कर निशाना बांधने लगा। सबसे अच्छी बात यह थी कि इस वक्त हवा बिल्कुल साफ थी, वरना हवा फायर पर बहुत ज्यादा असर डालती है। सोने पर सुहागा के सूरज भी मेरी पीठ पीछे चमक रहा था, जो निशानाबाजी को मजीद तकवीत देता है। कलाशनकोव की रेयर साइट पर 1200 तक रेंज लगाई जा सकती है, मगर एक इंसानी आंख टेलीस्कोप या किसी दूसरे खारजी जरिए के बगैर 300 से 400 मीटर तक सही निशाना लगाने की सलाहियत रखती है। हथियार भी अमूमन इस नहज पर तैयार किए जाते हैं। 300 मीटर के बाद शस्ती, नक्शा और गोली के मिलाप में फासला बढ़ने लगता है। यूं तो गोली बहुत ज्यादा फासले तक जा सकती है, मगर निशाने की दुरुस्तगी निशानेबाज के मुंतखब किए गए फासले तक होती है। मसलन अगर आर्मी में ज्यादा इस्तेमाल होने वाली राइफल G3 को देखें तो इसकी कारकर्दगी रेंज 300 मीटर है। अगर इसी G3 के साथ टेलीस्कोप साइट लगा दें और इसकी कारगर रेंज 600 मीटर हो जाती है, जबकि G3 की गोली 3.5 किलोमीटर तक एक इंसान की जान ले सकती है। लेकिन 3.5 किलोमीटर तक गोली को मुंतखब हदफ तक पहुंचाना नामुमकिन है, बल्कि कारगर रेंज के बाद हदफ का तयन गोली खुद करती है। गो बहुत पुराने फायरर कारगर रेंज के बाद 100-200 मीटर तक अपने तजुर्बे से कुछ न कुछ अंदाजा लगाकर जरूर कामयाब फायर कर लेते हैं, मगर ये उनका जाती तजुर्बा होता है। आम लिखाई पढ़ाई में यह बात नहीं आती। कलाशनकोव की कारगर रेंज भी 300 मीटर है। पत्थर को निशाना बनाने के लिए मैंने 100 मीटर की रेंज लगाई थी। शीशा चूंकि 300 गज दूर था, इसलिए मैंने 300 की रेंज लगाकर रियर साइड की VC फ्रंट साइड की टिप को देखते हुए शीशे के बाएं किनारे का निशाना बांधा। मैं जमीन के ऊपर बैठा था और मेरी कोहनियां अपने घुटनों पर रखी हुई थी। हथियार को हदफ के मुतवाजी थामते हुए मैंने सांस रोका और ट्रैगर को आराम से प्रेस कर दिया था। धमाके की आवाज के साथ दाएं शीशे की किरचियां हवा में बिखर गई थीं। वहां पे मौजूद लोगों के लबों से तहसीन अमेज आवाजें बुलंद हुईं। अपनी पोजीशन बदलने बगैर मैंने कलाशनकोव की मिजल को थोड़ा बाएं घुमाया और ट्रैगर दबा दिया। दरमियानी शीशे की किरचियां पहले वाले शीशे के साथ मिक्स हो गईं और फिर तीसरे फायर के साथ मैंने तीसरा शीशा भी तोड़ दिया था। लोगों ने तहसीन अमेज नारा बुलंद किया। सबसे पहले अवैस मेरे करीब आकर मुझसे लिपट गया था। शुक्रिया शानी, उसने जज्बात से बोझल आवाज में कहा। उसके बाद नसीब खान और फिर लोगों का तांता बन गया था। अच्छा निशानाबाज पठानों के लिए हीरो की मानद होता है, क्योंकि हथियार से पठान की मोहब्बत उसके खून में शामिल है। रहमत खान ने भी फीके दिल से मेरी तारीफ की थी। वो मुझसे मरऊब तो हो गया था, मगर उसके साथ उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत का पैगाम भी साफ पड़ा जा सकता था। खैर, मुझे उससे कुछ लेना देना तो था नहीं कि मैं उसकी नफरत या मोहब्बत को खातिर में लाता। गो उसे कहने के लिए मेरे पास काफी जखीरा अल्फाज में मौजूद था, मगर उसके मुंह पर थप्पड़ मारने के लिए मेरा निशानाबाजी का अमली मुजाहरा ही काफी था। उसके बाद वो हमारी रवानगी तक मुझे नजर नहीं आया था। एक साहब ने नजदीक आकर मेरी पीठ थपथपाते हुए कहा था, भाई साहब
آج تو آپ نے یوسف خان کی طرح لڑکی والوں کی منہ مانگی شرط پوری کی ہے۔ مجھے یوسف خان کی کہانی کا تو علم نہیں تھا، مگر میں نے ہنس کر اس کا شکریہ ضرور ادا کر دیا تھا۔ دلہن کو اس کی رشتہ دار عورتیں پکڑ کر باہر لائیں اور کار میں بٹھانے لگیں۔ دوسری عورتیں اور مرد بھی بسوں وغیرہ میں بیٹھنے لگ گئے تھے۔ میں اپنی ویگن کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ اچانک مجھے اپنے کندھے پر کسی کے ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، ایک عمر رسیدہ بزرگ کھڑے تھے۔ السلام علیکم بابا جی۔ میں نے جلدی سے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ میری نشانہ بازی پر مجھے سراہنے والا کوئی ہوگا، کیونکہ کافی انجان آدمیوں نے بڑی محبت اور چاہت سے میری پیٹھ تھپکنے کے ساتھ مجھ سے بڑی چاہت سے معانقہ بھی کیا تھا۔ مگر جب اس بوڑھے نے لبوں کو جنبش دی تو میں ششدر رہ گیا۔ بیٹا بہت مایوس کیا آپ نے، اس نے افسوس بھرے انداز میں سر ہلایا۔ وہ کیسے بزرگوں؟ میرے لہجے میں حیرانگی کے ساتھ طنز کی بھی آمیزش تھی۔ وہ مدبرانہ لہجے میں گویا ہوا، بیٹا جسے آپ اپنے تائیں کارنامہ سمجھ رہے ہو، میرے نزدیک ایک نو آموز کی درمیانہ درجے کی کارروائی ہے۔ عام لوگوں کا سراہنا اپنی جگہ، مگر آپ ایمانداری سے بتائیں، جب پتھر پر پہلی گولی چلانے کے ساتھ آپ کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ گولی کس طرف کو جا رہی ہے، تو دوسری گولی چلانے کا فائدہ؟ یہ سراسر اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ آپ میں خود اعتمادی کی کمی ہے۔ ہوا بھی ساکن تھی، روشنی آپ کے موافق، پھر دوسری گولی کیوں ضائع کی؟ سنائپر کے لیے گولی کی کتنی اہمیت ہوتی ہے، کیا یہ بتانے کی ضرورت ہے؟ پھر آپ نے پہلے شیشے کے درمیان میں گولی ہٹ کی، دوسرے شیشے پر یہ گولی دائیں کنارے پر لگی اور تیسرے شیشے پر یہ گولی بائیں کنارے پر لگی۔ میں خود قریب جا کر دیکھ کر آیا ہوں، یہ کون سی سنائپنگ ہے؟ سراسر اناڑی پن ہے۔ اور پہلی گولی کے بعد ہر دفعہ نیا نشانہ لیتے ہوئے آپ نے 10 سے 15 سیکنڈ ضائع کیے۔ اگلا نشانہ 1 سے 2 سیکنڈ کے اندر لے لینا چاہیے تھا، جبکہ سنائپر رائفل کے برعکس آپ کے ہاتھ میں کلاشنکوف تھی، جو کہ آٹومیٹک ہتھیار ہے۔ اس بوڑھے کی باتوں نے مجھے ایک دم احساس دلا دیا تھا کہ میں کسی اہل فن کے سامنے کھڑا ہوں۔ اس کا مشاہدہ غضب کا تھا۔ یقیناً ایک ہی رائفل سے فائر کرنے والے اچھے فائرر کی گولیاں ایک ہی جگہ پر لگنی چاہیے تھیں، اور نشانے کو یقینی بنانے کے لیے میں نے واقعی عام حالت کے برعکس زیادہ وقت لیا تھا۔ میں نے خفیف لہجے میں جواب دیا، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر، وہ کیا کہتے ہیں اندھوں میں کانا راجا، تو بس وہی مثال مجھ پر فٹ بیٹھتی ہے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ کوئی استاد یہاں موجود ہے، اگر پتہ ہوتا تو ضرور احتیاط کرتا، گو اس کے بعد بھی آپ میری غلطی ڈھونڈ لیتے، مگر یہ یقینی بات ہے کہ ایسی صورت میں غلطیوں کی تعداد میں تھوڑی کمی ضرور ہو جاتی ہے۔ بیٹا ہمیشہ یاد رکھو، ایک سنائپر کے لیے ضروری ہے کہ وہ جب بھی ٹریگر پریس کرے یہ سوچ کر کرے کہ اس کے پاس آخری گولی ہے، جو نشانے پر لگنے کی صورت میں ہی اس کا مشن پایہ تکمیل تک پہنچ سکتا ہے۔ ویسے سر، آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں سنائپر ہوں؟ میں متجسس ہوا۔ وہ ہنسا، جس نے عمر کا بہترین حصہ اس شغل میں بتایا ہو، یہ سوال اس کا مذاق اڑانے ہی کے مترادف ہے۔ آپ کا نام جان سکتا ہوں سر؟ آج کل مجھے عمر دراز خان کہتے ہیں، ویسے کبھی اسرائیل ثانی کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ کیا؟ میں نے بے ساختہ اس کے ہاتھ تھام کر چوم لیے۔ وہ میرے استادوں کے استادوں کا بھی استاد تھا۔ اس وقت پاک آرمی میں سنائپنگ کے لیے G3 پر ٹیلیسکوپ سائٹ لگا کر استعمال کیا جاتا تھا۔ وہ G3 رائفل سے 600 میٹر تک بھی ایک آدمی کے عین دونوں آنکھوں کے درمیان گولی مارنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ آج کی جدید سنائپر رائفل سے ایک نو آموز بھی 600 میٹر پر ہدف کو آسانی سے نشانہ بنا سکتا ہے، مگر G3 رائفل سے 600 کے فاصلے پر کسی آدمی کو نشانہ بنانا بہت بڑا کمال تھا۔ گجا یہ کہ اس کے سر میں گولی ماری جائے، 200 اور 300 میٹر کے فاصلے سے وہ ٹارگٹ پر کوئی بھی نام لکھ لیتا تھا۔ اس کی کہانیاں آج تک سنائپرز میں زبان زدیام تھی۔ وہ کبھی اپنے مشن کو ادھورا چھوڑ کر نہیں لوٹا تھا۔ استاد ہمیں بتاتے تھے کہ وہ اڑتی ہوئی مکھی کو بھی نشانہ بنا سکتا تھا۔ وہ ہمارے لیے ہیرو کا درجہ رکھتا تھا۔ ریٹائرڈ ہونے کے بعد وہ بظاہر گمنام ہو گیا تھا، مگر اس کے شاگرد اور پھر شاگردوں کے شاگرد آج تک اس کے کارناموں اور اس کے نام کو زندہ رکھے ہوئے تھے۔ ہم مجھے جانتے ہیں۔ اس کے ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ ابھری، جس میں غرور کے بجائے انکساری چھپی تھی۔ عزت سے کہا، آپ میرے ہیرو ہیں سر، بلکہ میرے کیا، ہم سب کے ہیرو ہیں۔ آپ لوگوں کی محبت ہے بیٹا۔ اسی وقت اویس نے مجھے آواز دی، ذیشان ہم بس تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اچھا سر، اجازت دیں۔ میں نے ایک مرتبہ پھر اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر چوما۔ میں انشاءاللہ جلد ہی آپ کو ملنے دوبارہ آؤں گا۔ ضرور بیٹا۔ اس نے مجھے کھینچ کر چھاتی سے لگا لیا اور میرے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولا، لگتا ہے تم میرا ریکارڈ توڑ دو گے۔ اس نے اپنائیت سے مجھے آپ کی بجائے تم کہا تھا، جو مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ مشکل ہے سر، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ ہاں البتہ کوشش ضرور کروں گا۔ گڈ، اور جب ملنے آنا تو وہ میرا مکان ہے۔ اس نے تھوڑی دور موجود ایک سفید رنگ کے پختہ مکان کی طرف اشارہ کیا تھا۔ میں شکریہ کہہ کر منتظر کھڑی ویگن کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اگلے دن اویس کی دعوت ولیمہ تھی، جہاں میں مرکز نکاح بنا رہا۔ مرد تو کیا، گاؤں کی عورتوں کو بھی میرے کارنامے کی بابت پتہ چل گیا تھا۔ اویس تو میرے صدقے قربان جا رہا تھا۔ اس نے ہنستے ہوئے اپنی نئی نویلی دلہن کا شکریہ بھی مجھ تک پہنچا دیا تھا۔ بس یار، اللہ پاک نے عزت رکھ لی۔ میں نے انکساری سے اس کی بات کا جواب دیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، بالکل، اللہ پاک ہی سب کی عزت رکھنے والا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر بندہ اس طرح کی استادی نہیں دکھا سکتا۔ اس وقت بشیر بابا نے آ کر مجھے چھاتی سے لگا لیا۔ واہ میرا شیر، دل خوش کر دیا ہے۔
اگر آپ نہ ہوتے تو کل شاید پٹھان بھائیوں کے سامنے ہماری سبکی ہو جاتی۔ عزت اور ذلت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے چچا۔ ہاں بیٹا صحیح کہا، سبب بھی تو وہی پاک پروردگار پیدا فرماتا ہے۔ میں اسباد میں سر ہلا کر اویس کے ساتھ چارپائی پر بیٹھ گیا۔ صبح 10 بجے ہی کھانا کھلانے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ میں چونکہ دولہا کا قریبی دوست تھا اس لیے میں بھی انتظامیہ میں تھا، اور پھر دن 12 بجے کے قریب ابو جان نے وہیں آ کر مجھے ایک مہمان کی آمد کی اطلاع دی۔ کون ہے ابو جان؟ تمہارا فوج کا کوئی ساتھی ہے بیٹا، اسے یہیں ساتھ لے آنا تھا۔ ابو جان نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، وہ ہمارا مہمان ہے بیٹا، تمہارے دوست اویس کا نہیں۔ اچھا آپ چلیں، میں اویس کو بتا کے آتا ہوں۔ ابو جان سر ہلاتے ہوئے واپس مڑ گئے اور میں اویس کی طرف بڑھ گیا کہ اسے اجازت لینا ضروری تھا۔ یار مہمان کو بھی یہیں لے آتے، اویس نے بلا تکلف آفر کی۔ میرا بھی یہی ارادہ تھا، مگر ابو جان کہتے ہیں کہ گھر کی رحمت پر پہلا حق اسی گھرانے کا ہوتا ہے جہاں رب پاک نے وہ رحمت بھیجی ہوتی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، وہ پھیکی مسکراہٹ سے بولا اور میں گھر کی جانب چل دیا۔ بیٹھک میں ابو جان کے ہمراہ شہزاد بیٹھا تھا، اس کا تعلق بھی تلگنگ ہی سے تھا۔ ارے شہزادے تم، میں بازو پھیلا کر اس کی جانب بڑھا، وہ بھی مسکراتے ہوئے کھڑا ہو گیا تھا۔ پرتپاک معانقے کے بعد میں اس کے ساتھ ہی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اچھا آپ لوگ گپ شپ کرو، میں کھانے کا دیکھ لوں۔ ابو جان گھر کے اندر کی جانب بڑھ گئے۔ ٹیبل پر دھرے چائے کے برتن وہ ساتھ لے جانا نہیں بھولے تھے۔ سناؤ بھائی، کیسے راستہ بھول پڑے؟ وہ ہنسا، کوئی اچھی خبر نہیں ہے یار، اللہ خیر کرے۔ میں نے ڈرنے کی اداکاری کی۔ اتنا بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تمہاری بقیہ چھٹی منسوخ ہو چکی ہے۔ دھت تیری کی، میں نے منہ بنایا۔ گھبرا گئے؟ نہیں، بہت ہوچ ہوں، میں نے تنزیہ لہجے میں جواب دیا۔ وجہ نہیں پوچھو گے؟ نہیں، پہلے چھٹی کی منسوخی کی خبر ہضم کر لوں۔ اب اتنا بھی خراب نہیں ہے تمہارا ہاضمہ۔ اچھا پھوٹو، تمہارے پیٹ میں درد ہو رہا ہوگا۔ ہاں ہاں، اس نے کہکا لگایا۔ یقین مانو کسی فوجی کے لیے سب سے بڑی خبر چھٹی سے بلاوے کی ہوتی ہے۔ صحیح کہا یار، میں نے تکیے کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ کسی کورس کے سلسلے میں ملک سے باہر جانے کا سنا ہے میں نے۔ اس نے محتاط الفاظ میں مجھے اصل بات بتانا چاہیے۔ ملک سے باہر؟ کیا میں نے جانا ہے؟ میں لہجے میں بے یقینی تھی۔ 2 نشانہ باز جائیں گے اور ان کا انتخاب کارکردگی کی بنیاد پر ہوگا، تو 2 بندوں کے جانے کا میری چھٹی سے کیا تعلق؟ کل سے تمام لوگوں کی 2 ہفتوں کی پری ٹریننگ شروع ہو رہی ہے۔ ٹریننگ کے اختتام پر اچھی کارکردگی والے 2 سنائپر امریکہ جائیں گے۔ وہاں پر دوسرے ممالک سے بھی کچھ سنائپر آ رہے ہیں۔ اس اکٹھ میں پہلا ہفتہ تو رینج ماسٹر کی سائٹ کے بارے میں جانکاری مہیا کرنے کے متعلق ہوگا۔ اس کے بعد 8 ہفتوں کا سنائپر کورس ہے جس میں کارکردگی کی بنیاد پر سرٹیفکیٹ بھی جاری کیے جائیں گے، اور یقیناً ہر ملک چنے ہوئے افراد ہی بھیجے گا، اور یہی کوشش ہمارے کمانڈر کی بھی ہے۔ مگر یار، رینج ماسٹر تو برطانیہ کا ہتھیار ہے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، ان دنوں رینج ماسٹر نئی پاکستان آرمی میں وارد ہوئی تھی۔ یہ ایک لانگ رینج اور بڑے کیلیبر والی سنائپر رائفل ہے، اور اپنی ٹیلیسکوپ سائٹ کی مدد سے کوئی بھی اچھا نشانے باز اس سے 1.5 سے 2 کلومیٹر تک کسی انسان کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اپنے بڑے کیلیبر کی وجہ سے اسے افراد کے علاوہ مٹیریل کے خلاف بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہاں مگر لیوپولڈ سائٹ ایک امریکن کمپنی کی ایجاد ہے۔ اس نے میری معلومات میں اضافہ کیا۔ جانا کب ہے؟ بتایا تو ہے 2 ہفتوں کی ٹریننگ کے بعد۔ جن افراد کا انتخاب ہوگا وہیں جائیں گے۔ شاید ہفتہ ایک مزید کاغذی کارروائی وغیرہ میں لگ جائے، مطلب 2 ہفتوں بعد مجھے بقیہ چھٹی مل جائے گی۔ اس نے حیرانگی سے پوچھا، کیوں تم نہیں جانا چاہتے؟ میرے چاہنے سے کیا ہوگا یار، کئی پرانے سنائپر موجود ہیں، وہ ہمیں آگے تھوڑا بڑھنے دیں گے۔ وہ خلوص سے بولا، کوشش کرو تم جا سکتے ہو، خوش فہمی ہے تمہاری۔ نہیں، خوش فہمی ہمیشہ اپنے بارے میں ہوا کرتی ہے، اس نے کہا۔ اسی وقت ابو جان کھانے کے برتنوں کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ میں گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ ابو جان مجھے آواز دی لی ہوتی۔ میں نے جلدی سے برتن ان کے ہاتھ سے پکڑ لیے۔ کوئی بات نہیں بیٹا، ابو جان نے مسکرا کر کہا، یہ کون سا بھاری بوجھ ہے، چند روٹیاں اور ڈونگا، پھر سالن ہی تو ہے۔ بات وزن کی نہیں، احساس کی ہے ابو جان۔ مجھے نادم دیکھ کر ابو جان نے تسلی دیتے ہوئے کہا، مہمان کے لیے لایا ہوں بیٹا، آپ بھی آئے نا۔ انہیں واپس جاتے دیکھ کر میں نے کہا، میں کھا چکا ہوں، میں بھی آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ کھانے کا برتن شہزاد کے سامنے دھرتے ہوئے میں صاف گوئی سے بولا، کیوں ڈائٹنگ کر رہے ہو یا بھابھی کی اجازت نہیں ہے؟ میں ولیمے سے آ رہا ہوں، کیا کوئی گنجائش ہو سکتی ہے؟ یقیناً نہیں، کہہ کر وہ کھانے کو جڑ گیا، مگر اس دوران اس کی زبان نہیں رکی تھی۔ یار شانی، تمہارا نشانہ بہت اچھا ہے اور سنائپنگ میں نشانے کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ اچھا ایک اور بات بتاؤں، مجھے استاد عمر دراز سے ملاقات یاد آئی۔ کل اپنے دوست اویس کی شادی کے سلسلے میں ہم سوابی گئے تھے، وہاں اتفاق سے استاد عمر دراز سے ملاقات ہوگی۔ عمر دراز؟ میں ہنسا، تم اسے عزرائیل ثانی کے نام سے جانتے ہوگے کیا؟ یعنی وہ ایک حقیقی کردار ہے؟ اس نے چبائے بغیر نوالا نکلتے ہوئے حیرانگی سے پوچھا۔ اس کی حیرانگی بجا تھی، اور استاد عمر دراز کے اتنے زیادہ قصے ہم نے سنے تھے کہ ہمیں وہ افسانوی کردار لگتا تھا۔ بالکل، مگر تم نے اسے کیسے پہچانا؟ مطلب تمہارا تعارف کیسے ہوا؟ جواباً میں نے ملاقات کی ساری تفصیلات دہرا دی۔ اس نے بے ساختہ مجھے داد دیتے ہوئے کہا، واہ، اس کا مطلب ہے جناب کی نشانہ بازی کی شہرت پنجاب سے خیبر پختونخوا تک پھیل چکی ہے۔ شہرت کہاں یار، استاد عمر دراز نے میری شیخی کے غبارے سے ایسے ہوا نکالی کہ اب تو شرمندہ ہوں۔ بیوقوف ہو تم،
اس جیسے اہل فن کا تمہاری نشانہ بازی پر بات کرنا ہی تمہارے لیے باعث فخر ہے۔ صحیح کہا، میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ویسے وہ دکھنے میں کیسا ہے؟ درمیانے قد و قامت کا ہے، قریباً میرے جتنا ہی قد ہوگا۔ کبھی موقع ملا تو ملاقات کو چلیں گے، انشاءاللہ ضرور، میں نے کہا۔ واپسی کا کیا ارادہ ہے؟ اپنی کہو، جمعہ کو آیا تھا اور آج ہی واپسی ہے۔ ٹھیک ہے، بس اڈے پر میرا انتظار کرنا، اکٹھے چلیں گے۔ اور اس نے کھانے سے ہاتھ کھینچتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔